جاگا ہے مقدر پھر یا حسین یا حسین، مہمان کربلا کا، یا حسین یا حسین، جلدی قدم بڑھاؤ اے عاشقان مولا، ہے منتظر تمہاری کربلا میں زہرا، کربلا میں زہرا، کربلا میں زہرا، سرحد پہ کربلا کی عباس بھی کھڑے ہیں، تھامے ہوئے علم کو تم سے یہ کہہ رہے ہیں، تم سے یہ کہہ رہے ہیں، تم سے یہ کہہ رہے ہیں، خوش آمدید اے زائرون، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید اے زائرون، خوش آمدید، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتیہ فیہا طویلا۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ہمیشہ کی طرح چلتے ہیں ذریعہ مقدس امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور سب مل کر انتہائی ادب کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ انگنت درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج دوبارہ اس نے یہ توفیق دی کہ آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، اور آپ ناظرین کو کربلا معلیٰ سے براہ راست پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، حرم امام حسین علیہ السلام سے اور مشیع اربعین سے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ہر روز جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز ہمیں بھیج رہے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کیمپین میں آپ لوگ بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں۔ واقعاً آپ لوگوں کے ممنون اور مشکور ہیں۔ آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیوز ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ طریقہ یہ ہے، میں دوبارہ جو ناظرین نئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، سوشل میڈیا کیمپین میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں، آپ نے اپنا موبائل جو ہے اس کو آن کرنا ہے اور ویڈیو بنانی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ نے 14 قدم اپنا رخ کربلا کی طرف کر کے چلنا ہے، اور ان 14 قدم کے بیچ آپ نے اپنے دل کا حال بیان کرنا ہے۔ آپ نے اپنے دل کا حال بیان کرنا ہے، اپنا درد دل بیان کرنا ہے اپنے زمانے کے
امام سے بات کرنی ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے ہمیں بھیجنا ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے ہماری سکرینز پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر پہ آپ نے بھیجنا ہے. اور انشاءاللہ اس کیمپین کے ضمن میں 20 سفر کے دن یعنی 40 کے دن ہم 20 خوش نصیب افراد میں قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے وہ حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف سے تبرکات جو ہیں ان کی خدمت میں تقدیم کیے جائیں گے. ان کو 20 افراد کو ان کو تبرکات پیش کیے جائیں گے. فی الحال چلتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے سخن دل کے حوالے سے، ہم نے کچھ زائرین سے بات چیت کی ہے، آپ کی ویڈیوز ہم تک پہنچی ہیں. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، کچھ ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم، کربلا ٹی وی اردو والوں کو میری طرف سے سلام ہے. میں 14 قدم حرم امام حسین کی جانب چلتا ہوں، اور میری امام حسین سے یہ درخواست ہے کہ وہ مجھے اور میری فیملی کو آئندہ سال مشی 40 پہ بلائے. لبیک یا حسین. مظلوم حسین نصر عاشور میرا نام بڑا پیاسا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا ٹی وی والوں کو میرا سلام، اور میں اس نیت سے 14 قدم چل رہا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف کہ اگلے سال مشی 40 پہ مولا امام حسین علیہ السلام مجھے اور میری فیملی کو یہ شرف عطا کریں کہ ہم لوگ تمام زائرین کے ساتھ مشن 40 پہ انشاءاللہ ان کے ساتھ شامل ہو سکیں. اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عاشور میرا نام بڑا پیاسا ہے. مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. کربلا ٹی وی اردو کو میری طرف سے السلام علیکم، اور میں 14 قدم امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف بڑھاتا ہوں. میرے دل میں یہ نیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام مجھے اور میری فیملی کو اگلے سال یہ عزت عطا کریں کہ ہم مشی کربلا میں شامل ہو سکیں. شکریہ. میرا لال بڑا تنہا ہے. مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. مظلوم حسین. چلی ہے رسم پیمبر سے پرصداری کی، غم حسین نے دل میں گلاب کاری کی. غم حسین نے دل میں گلاب کاری کی، پھر اس زمین کی اشکوں نے آبیاری کی. بٹھا کے گود میں خود مجلس حسین پڑھی، بٹھا کے گود میں خود مجلس حسین پڑھی. بنا رکھی ہے پیمبر نے پرصداری کی. ابھی ہمارے ساتھ ہماری ٹیم جو اس وقت بصرہ میں موجود ہے ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے. آپ کو لائیو لے کے چلتے ہیں براہ راست برادر علی نقوی کی طرف اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سید. علیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ جی کریں. الحمدللہ، شکر خدا. جی آج ہم موجود ہیں ناصریہ کی
جی ہمارا تھوڑا ٹیکنیکل پرابلم ہے ٹیم کے ساتھ. جیسے ہی ہمارا رابطہ برقرار ہوتا ہے دوبارہ آپ کو لائیو لیں گے. برادر علی نقوی کو موجود تھے آپ بصرہ سے لائیو. ہماری ٹیم کو تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم پیش آئی ہے, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے. اور برادر شاعر محترم عباس ثاقب کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا, تو عرض کرتا چلوں کہ پلٹ کے آ گیا تارا مدار میں اپنے, پلٹ کے آ گیا تارا مدار میں اپنے, ذہین حر نے اندھیروں سے ہوشیاری کی. پناہ ہم کو بھی مل جائے گی حسین کے پاس, پناہ ہم کو بھی مل جائے گی حسین کے پاس, بس ایک آخری منزل ہے شرم ساری کی. بھٹک بھٹک کے جہاں میں یہ در بدر دریا, بھٹک بھٹک کے جہاں میں یہ در بدر دریا, مثال ڈھونڈ رہی ہے وفا شعاری کی. وہ ہاتھ جس نے جلایا تھا پہلوئے زہرا, وہ ہاتھ جس نے جلایا تھا پہلوئے زہرا, اسی نے شام کے کوچوں میں سنگ باری کی. ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے ہماری ٹیم سے, برادر علی نقوی سے اس وقت بصرہ میں موجود ہیں. چلتے ہیں براہ راست اپنی ٹیم کی طرف. سلام علیکم سید, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. معذرت آپ ناصریہ میں موجود ہیں, میں نے بصرہ کہہ دیا, آپ ناصریہ سے لائیو ہیں. جی بسم اللہ, جی بات کیجئے. جی جی ناصریہ میں لائیو ہیں, اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ہمارے جو لائیو کا چیزیں ہیں وہ بھی پرابلم کر رہی ہیں. گرمی کی اتنی شدت ہے, لیکن آج ناصریہ میں موجود ہیں. جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ بصرہ کی سے جو سفر کا آغاز ہوا ہمارے, اور آج ہم ناصریہ میں موجود ہیں. ناصریہ جو ہے وہ نزدیک کربلا سے 309 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور آج گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے. اس کے باوجود بھی جو گزشتہ روز کی جو ایام گزرے ہیں ان کی نسبت آج رش بہت زیادہ ہے. اور خصوصاً پہلے دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ صرف صبح میں یا رات میں یا مغرب کے نزدیک رش ہو جاتا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے, لیکن کیونکہ جیسے جیسے ایام اربعین 20 سفر نزدیک آتا جا رہا ہے, یہاں سے لوگوں نے حرکت جوگ در جوگ, خاندان کے خاندان, حتیٰ گاؤں کے گاؤں, پورے محلے سفر کر رہے ہیں. اور اس کی ایک مین وجہ تو یہ ہے ایام نزدیک ہیں. دوسرا جو خود بصرہ میں جن لوگوں نے موقف لگائے ہوئے تھے, زائرین کی خدمت کر رہے تھے, وہ بھی اپنے موقف بند کر کے عزاداری سے ختم کر کے اس کو ابھی گامزن ہے کربلا کی جانب پہ. جی ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے برادر علی نقوی, ہمیں لائیو اپڈیٹ دے رہے تھے اس وقت ناصریہ سے, جو کربلا سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. انشاءاللہ سید آپ سے ہم دوبارہ رابطہ رکھیں گے, بلکہ ہم اپنی بات چیت کو جاری رکھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہمارا موضوع جو ہے, جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں, وہ عصر غیبت ہے, اور عصر غیبت میں ہماری جو انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ذرا روشنی ڈالیے گا اس موضوع پہ. جی اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ خود اربعین ہے یا جو بھی مناسبتیں ہیں, اس کا جو مین ہدف ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے امام کی معرفت ہو. جیسے رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ وہ انسان, وہ شخص جس کو وقت کے امام کی معرفت نہ ہو اور اس حالت میں مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے, وہ جاہلانہ مر ہے. ہو سکتا ہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہو, اس نے بہت پڑھا لکھا ہو, بہت زیادہ ہنرمند ہو, لیکن وقت کے امام کی اگر معرفت نہ ہو تو اس کی موت ایسی ہے جیسے ایک جاہل کی موت ہے. لہٰذا اور آج جو اربعین ہے, جو عزائے حسینی ہے, جو ان سب کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ آج ہم اپنے وقت کے امام کی پہچان کر سکیں, ان سے محبت کر سکیں, محبت سے بڑھ کے ان کی معرفت حاصل کر سکیں.
اور معرفت حاصل کر کے امام سے وصل ہو سکیں. جب تک ہم وقت کے امام سے وصل نہیں ہوں گے تو وہی حال ہوگا جو 61 ہجری میں ہوا. اور اسی وجہ سے زیارت امام حسین کی جو تاکید کی جاتی ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ تم تاریخ میں دیکھ کر موجودہ امام کے ساتھ ایسا نہ کرنا جو ان لوگوں نے کیا ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، بالکل بجا فرمایا آپ نے سید. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا سے زائرین ابا عبداللہ الحسین جو ہیں وہ مشی اربعین میں مصروف ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک زائر امام کو، ایک زائر ابا عبداللہ الحسین کو جو اس وقت اس مقدس سفر پہ نکل پڑا ہے، تو اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے اس کو کیا چیز ذہن میں رکھنی چاہیے؟ وہ اس الہی نہضت کے حوالے سے، یعنی زمانے غیبت میں اپنی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک عام زائر کو؟ اس میں ایک تو میں نے ایک چیز ذکر کی کہ آج یہ بار بار جو تاکید کی ہے کہ زیارت امام حسین کتنا ثواب ہے، اس طرح جائیں، حتیٰ قرض نہیں، پیسے نہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہے تو قرض لے کے جائیں. اور حتیٰ کہا کہ جس کے پاس مال ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ اگر زیارت امام حسین کی طرف نہیں جاتا تو اس کو اہل بیت اپنے جو حلقے سے آگ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. کیوں اتنی تاکید ہے؟ اس کا ایک مین اور وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وقت کے امام یعنی امام زمانہ یعنی عصر کے حسین عصر کی معرفت ہے اور عصر کے حسین کی ہمراہی ہے. اگر ہم ان سب میں جا رہے ہیں اور عزاداریوں میں جا رہے ہیں لیکن وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ اور کوئی چیز اس کا نہیں ہوگا. وہی عمل ہوگا جو 61 ہجری میں رونما ہوا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے سید. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور اس میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں کل بھی جو ذکر کل بھی جو نقطہ ذکر کیا تھا کہ امام جو روایات کی روشنی میں سب سے نزدیک ترین جو امام حسین کے ساتھ قیام ہے وہ امام زمانہ کا قیام ہے. اور اس میں ایک جو حسن ہے جو امام کے ساتھیوں کے ہوں گے وہ دو بیان ہوئے. ایک تو یہ کہ وہ خدا کی عبادت کے عشاق ہیں، خدا کے لیے خود کو عاشق ہے، خدا کی عبادت میں خود کو انہوں نے ڈال کیا ہوا ہے. اور دوسری جو خصوصیت ہے کہ وہ با وفا ہوں گے، امام کے ساتھ ہوں گے، حتیٰ عاشق شہادت ہوں گے. یہ چند نکات جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے سید. میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں جو ہمارے نیابتی زیارت کا سلسلہ ہے، اگر آپ کے پاس، مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کے پاس امکان موجود ہے ہمارے مخاطبین اور ناظرین جو ہیں ان کے گزشتگان کے لیے جو اس وقت گھروں پہ ہے، ان کی نیابت میں اگر آپ کچھ قدم اگر چلیں تو بہت شکر گزار ہوں گے. جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے برادر محترم جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو برادر محترم جناب علی نقی نقوی. اس وقت ناصریہ میں موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، وہ روح پرور مناظر ہمیں دکھا رہے تھے اور لوگ کس طرح سے اس وقت رواں دواں ہیں ابا عبداللہ الحسین کے مرقد کی طرف. آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ عصر غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ایک عام انسان کی انفرادی اور اجتماعی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہت سے علماء نے بہت سی روایات جو ہمیں ملتی ہے اس کے تناظر میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، بہت سے چیزیں بیان کی ہیں. لیکن اگر ہم اس کی اساس کی طرف جائیں، اس کی بنیاد کی طرف جائیں تو ہمیں چلنا پڑے گا، دین اسلام کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ دین
جو ہے وہ کتنے مرحلوں میں ہم تک پہنچا ہے. اگر ہم دین اسلام کو دیکھیں تو ہمیں 4 مراحل نظر آتے ہیں دین اسلام کے، اور وہ 4 مراحل، پہلا مرحلہ دین اسلام کا ابتدائی مرحلہ ہے، وہ مرحلہ آغاز ہے جہاں سے دین شروع ہوا ہے، جہاں سے دین نے اپنی شروعات کی ہے، جہاں سے پیغمبر اکرم نے اپنی رسالت کا آغاز کیا ہے، اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے. وہ 23 سالہ دور ہمیں نظر آتا ہے بعثت کا. وہ زمانہ بعثت جو ہے اس کا وہ 23 سالہ دور نظر آتا ہے، وہ کٹھن اور سخت دور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت نے وہ دور جو ہے گزارا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ مرحلہ کمال ہے، مرحلہ تکمیل ہے، جہاں پہ دین جو ہے وہ کامل ہوتا ہے. تیسرا مرحلہ اس کا مرحلہ جو ہے وہ تثبیت ہے، جہاں پہ دین اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، دین خدا اپنی حقانیت کو ثابت کرتا ہے دنیا کے سامنے. اور چوتھا جو اور آخری مرحلہ جو ہے وہ ہمارے موضوع کے ساتھ مرتبط بھی ہے، وہ ہے مرحلہ کامیابی یا مرحلہ کامرانی، جہاں پہ دین مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلا مرحلہ جو مرحلہ آغاز ہے وہ پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ میں وہ زمانہ بعثت ہے، وہ 23 سال کا زمانہ ہے، ایک کٹھن اور سخت زمانہ جو پیغمبر اکرم نے گزارا اور آپ کے اصحاب نے گزارا. اس کے بعد اگر ہم مرحلہ اکمال کی طرف آئیں، مرحلہ کمال کی طرف آئیں، تکمیلی مرحلے کی طرف آئیں، تو ہمیں غدیر خم ملتا ہے، جہاں پیغمبر خدا کے حکم سے فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین کامل ہو گیا. یہ مرحلہ کمال ہے، اس مرحلے پہ دین کامل ہو گیا. اور اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے مرحلہ تثبیت، جہاں پہ دین نے اپنی حقانیت ثابت کر دی. اس سے پہلے میں کچھ تفصیل ایسے بیان کروں کہ پیغمبر اکرم نے جب اعلان امامت و ولایت کر دیا تو اس جگہ پہ نبوت کا باب ختم ہوتا ہے اور امامت کا باب شروع ہوتا ہے. ہم اپنی بات چیت کو مزید آگے جاری رکھیں گے. فی الحال چلتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب آغائے، فی الحال ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ویژول کی طرف اور آتے ہیں آپ کی خدمت میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پالنے والا سب کے غموں کو پالنے والا کوئی نہیں بس حسین ہے. حسین 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 گلی میں کربلا، حسین گلی میں کربلا، حسین گلی میں کربلا، حسین گلی میں کربلا. جانم یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین حسین جانم یا حسین. آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اپنا نام بتائیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ جی میرا نام سید محمد طالب ہے اور میں الہ آباد اتر پردیش انڈیا سے آیا ہوں. ماشاءاللہ سلامت رہیں. مجھے یہ بتائیں جا رہے ہیں اربعین پہ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. پروردگار قبول کرے. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جا چکے ہیں آپ اربعین پہ؟ نہیں یہ میری پہلی دفعہ جا رہے ہیں. جی پروردگار آپ کو سلامتی کے ساتھ لے کر جائے اور سلامتی کے ساتھ لے کر آئے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں پہلی دفعہ آپ جا رہے ہیں، ظاہر ہے اب تک ہر انسان کے دل میں ایک آرزو ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے بالکل. ہر انسان کو، بھائی ایک چیز ہے اس کو پانے کے لیے ہمیشہ سے ظاہراً آپ کی بھی ایک خواہش ہوگی، تو اب تک آپ کی کیا خواہش تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ سب سے بڑی خواہش تو یہی تھی کہ میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، اور جو کربلا میں ان پہ ظلم ہوئے ہیں اور 72 شہداؤں پہ ظلم ہوئے ہیں، اور وہ مطلب وہ محسوس کر سکوں اس جگہ پہ جا کے، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ سب کچھ پیش آیا. تو الحمدللہ آپ کی یہ خواہش اب پوری ہو گئی ہے انشاءاللہ. جی چلیں مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ آ چکے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی آرزو ہوگی، خواہش ہوگی آنے کی، لیکن نہیں آ سکتے. جی کوئی ایسا شخص آپ
جس کے بارے میں کہیں کہ کوئی آپ کو اگر اختیار دے کہ ایک شخص آپ اس وقت اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، تو کون وہ ایک شخص ہوگا جس کو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اربعین پہ؟ جی میرے والد صاحب ہیں. اچھا ماشاء اللہ. وہ ابھی گورنمنٹ امپلائی ہیں، اس کی وجہ سے ابھی تک وہاں نہیں آ پائے، لیکن بہت زیادہ ان کو خواہشات ہیں، تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ وہ میرے ساتھ انشاءاللہ جب وہ ریٹائر ہوں تو میرے ساتھ انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. فرض کریں کہ اس مقدس سفر پہ آپ جاتے ہیں، راستے میں مشی میں کہیں پہ حرم میں آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ زمانے کے امام کا دیدار آپ کو ہوتا ہے، ان سے ملاقات کا شرف آپ کو ملتا ہے، تو کیا بات ہے، کیا آرزو ہے، کیا ہے جو آپ ان سے طلب کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے، اور یہ آپ کہیں پہ بھی آپ نیوز پیپرز وغیرہ میں ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو دنیا میں ناانصاف انجسٹس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور قتل و غارت بہت زیادہ ہو چکا ہے اس وقت. تو میں مولا سے، امام زمانہ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہے آپ جلد سے جلد ظہور لے کے آئیں اور جو ان دنیا میں پھر سے جسٹس کو قائم کریں، اور جو یہ قتل و غارت ہے اس کو ختم کریں، روکیں اور پوری دنیا میں انصاف کریں. ٹھیک ہے. آخر میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ بھی بہت سارے اپنے دوست احباب کو، رشتہ دار کو ہوں گے بہت سارے لوگ جن کی دلی خواہش تھی اربعین پہ آنے کی، لیکن وہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. جی ان کو کیا ایک میسج دیں گے آپ کے، مطلب کیا میسج ان کو آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں کہوں گا کہ جو ہے آپ لوگ جو ہے پورے سال محنت کیجئے، اور جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، اس کو دور کر کے آپ جلد سے جلد یہ زیارت پہ آئیں، چاہے وہ اربعین ہو یا پھر عام دنوں کی جو زیارتیں ہیں اس پہ ضرور آئیں. چلیں بہت شکریہ آپ کا، سلامت جی خوش آمدید کہیں گے آپ کو دوبارہ مین اسٹوڈیو میں. آپ دیکھ رہے تھے ہمارا سیگمنٹ سخن دل. زائرین اب عبداللہ الحسین کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. فی الحال ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، اور وہ چلیں گے حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا سلیم چانڈیو کی طرف، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ارشاد کہ سلام ہو آپ پر اے آدم کے وارث، اور آگے انبیاء کا ذکر ہے. یہ کون سا عرص ہے کہ جو امام حسین کے نصیب میں آ رہا ہے؟ یہ کون سا عرص ہے؟ کس عرص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اگر ایک مثال کے ذریعے میں آگے بڑھوں تو جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہوا تھا اور اپنی زلفیں امام حسین کے ہاتھ میں دی تھی، حسنین کریمین کے ہاتھ میں دی تھی، تو بعض علماء کہتے کہ یہ زلفیں کون سی تھی؟ یہ زلفیں نہیں تھی، جیسے کہ باطن میں دیکھیں تو انبیاء کے مقاصد کی مہار تھی. انبیاء کا مقصد امام حسین کے ہاتھ میں تھا. وہ عرص کون سا تھا جو حضرت آدم سے ملا، حضرت عیسیٰ سے ملا، حضرت موسیٰ سے ملا، حضرت ابراہیم سے ملا؟ یعنی اگر تمام انبیاء کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک چیز جو نمایاں آپ کو نظر آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ہر نبی نے اپنے دور کے ستمکار کے خلاف آواز بلند کیا، یعنی باطل قوت کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کیا. وہ عرص امام حسین کے ذمہ آیا، اور امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا کہ باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ نہیں دیکھا کہ میرا لشکر کتنا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس قوت اور طاقت کتنی ہے، بس وہ عرص ملا ہوا تھا انبیاء کا. وہ کیا تھا کہ باطل کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور باطل کو تسلیم نہیں کرنا. اور کربلا کی سرزمین میں دیکھیں کہ کربلا کی سرزمین میں امام حسین علیہ السلام نے بقیہ جتنی تحریک کربلا کے بعد اٹھیں گی سب کو یہ روح بخشی کہ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے پاس طاقت اور قوت کتنی ہے. تاریخ میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے یا نہیں.
اگر آپ باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے تو تاریخ آپ کو زندہ رکھے گی. اگر آپ ڈر کر سہم کر اگر باطل کے سامنے نہ کھڑے ہوئے اور کوئی بھی بہانہ بنایا تو تاریخ آپ کو یاد نہیں رکھے گی. تاریخ اگر آپ کو یاد رکھے گی تو اس بنیاد پر رکھے گی کہ آپ وقت کے باطل کے سامنے، وقت کے ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے. آپ انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ہر نبی نے اپنے دور میں وقت کے باطل کے سامنے آواز حق بلند کیا، اور یہی آواز کربلا میں امام حسین نے بلند کیا کہ حق بتایا کہ حق اس طرف ہے، باطل اس طرف ہے. کیونکہ میں وارث انبیاء ہوں تو میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں اور حق کا ساتھ دوں گا. چاہے میرا گلا کٹ جائے، مجھے مار دیا جائے، لیکن میں حق سے روگردانی نہیں کروں گا، باطل کو تسلیم نہیں کروں گا. اللہ ہمیں اسی روش پر، اسی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ مین اسٹوڈیو میں. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا اسلم چانڈیو صاحب. ہماری سوشل میڈیا کیمپین میں آپ کی مشارکت جو ہے ماشاءاللہ روز بروز جاری ہے. الحمدللہ آپ لوگ اس میں اپنی مشارکت کر رہے ہیں. دوبارہ بتاتا چلوں جو لوگ نئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جنہوں نے نیا جوائن کیا ہے، ہمیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ویڈیو بنانی ہے، اپنے موبائل کو سیلفی موڈ میں لینا ہے، ایک ویڈیو بنانی ہے. اس ویڈیو میں 14 قدم آپ نے اپنا رخ کربلا کی طرف کر کے چلنا ہے، اور اس دوران آپ نے اپنا دل کا حال بیان کرنا ہے، اپنا درد دل بیان کرنا ہے. وہ ساری باتیں جو آپ اپنے زمانے کے امام سے کرنا چاہتے ہیں وہ باتیں آپ نے بیان کرنی ہے. اس ویڈیو کو آپ نے ہمیں بھیجنا ہے، اور اس ویڈیو کو ہمارے دیے گئے نمبر پر، ہم پروگرام ہم قدم کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر آپ ضرور بھیجیں. نمبر آپ کو ہماری اسکرینز پر نظر آ رہا ہوگا، اور جتنی زیادہ آپ لوگ مشارکت کریں گے اتنا زیادہ امکان ہے کہ 20 صفر کو جو قرآن اندازی ہونی ہے، اور اس دن 20 خوش نصیب لوگوں کو حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ تبرکات تقدیم کی جائیں گی، ان کو تبرکات سے نوازا جائے گا. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس سوشل میڈیا کیمپین میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں گے، اور ہمارا جو پروگرام ہے انشاءاللہ وہ 20 صفر تک جاری ہے. روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. فی الحال کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.